الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیزو، کسی بھی قوم کا سب سے بڑا سرمایہ اس کی نوجوان نسل ہوتی ہے۔ جب وہ کسی کردار والے بنتے ہیں تو پوری قوم بن جاتی ہے۔ جب وہ اخلاق میں گرتے ہیں، کردار میں گرتے ہیں تو ساری قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ اتنا ایٹم بم نقصان نہیں پہنچاتا جتنا نوجوان نسل کا گمراہ ہو جانا نقصان پہنچاتا ہے۔ اتنے دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتے، اتنا دشمنوں نے نقصان کبھی نہیں پہنچایا جتنا نسل کے بگاڑ کا نقصان قوموں کو ہوتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قومیں جو برباد ہوئیں وہ اس لیے برباد نہیں ہوئی تھی کہ دشمن چڑھ گیا تھا۔ جتنی قوموں کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ برباد ہوئیں، وہ اتنی طاقتور تھی کہ ان کی طرف دشمن آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہ دیکھو عاد ہیں کیسے ہیں، ارم ذات العماد، ستونوں کی طرح ان کے قد ہیں، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، یہ قوم سمود دیکھو، میں ان کے گھر دیکھ کر آیا سعودیہ میں، کیا طاقتور انسان تھے، پہاڑوں میں شہر بنا دی۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، یہ فرعون دیکھو جس نے سولیوں پہ لٹکا دیا۔ یہ تین بڑی طاقتور سپر پاورز کو قرآن ذکر کرتا ہے اور پھر کہتا ہے طغوا فی البلاد، انہوں نے بدماشی کی، اور ایک حد تک بدماشی اللہ معاف کرتا ہے۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یہ باؤنڈریز کراس کر گئے۔ پھر اوپر سے کیا آیا؟ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا۔ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ہر وقت تیرا رب نافرمانوں کے لیے یہ نظام لے کر بیٹھا ہے۔ یہ میرے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا۔ یہ اللہ تعالیٰ قانون بتا رہا ہے کہ قومیں کب برباد ہوتی ہیں، کس طرح برباد ہوتی ہیں، کہ وہ نافرمان ہوتے ہیں اور پھر میرے اللہ کا نظام چلتا ہے۔
فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. فرعون یعنی دنیا میں ایک انسان اتنا طاقتور آیا ہے کہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں خدا ہوں، میرے علاوہ کو خدائی کو سب سے اعلیٰ خدا ہوں. فأخذناه میں نے پکڑا، وجنوده پھر اس لشکر، فنبذناهم في اليم اٹھا کے پھینک دیا سمندر میں. کیوں؟ نافرمانی، نسل کی بربادی. دشمن نہیں چڑھ کے آیا، میرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا ہے. یہ میرے رب کی سنت ہے قوموں میں. کذبت عاد بالقارعة، كذبت ثمود بالقارعة، كذبت عاد وثمود بالقارعة، أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. یہ میں آپ کو جگہ جگہ سے قرآن کے نمونے پیش کر رہا ہوں کہ قومیں برباد اس لیے نہیں ہوتی کہ دشمن چڑھ گیا. بہت کم ایسا ہوا ہے، بہت کم. جو 99.9 ہوا ہے وہ اپنی وجہ سے ہوا. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، وَكَأَيٍّ بے شمار قوموں کے ساتھ تیرا رب یہ کر چکا ہے. اما ثمود فأهلكوا بالطاغیہ، سمود پر فرشتے کی چیخ آئی. فأخذت الذین ظلموا الصیحہ فأصبحوا فی دارہم جاثمین کأن لم یغنوا فیہا. ایک چیخ نے ان کو بھوسا بنا دیا. واما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتیہ، قوم عاد من اشد منا قوة، ہم سے کوئی طاقتور ہے؟ تو ملا کہاں سے آ گیا ہمیں سمجھانے والے؟ جاؤ اپنا کام کرو. انک لانت الحلیم الرشید. کیا ٹانٹنگ کی ہے، کیا طنز کیا ہے. آیا بڑا نیک پاک ہمیں سمجھانے والا. چل دنیا چاند پہ جا رہی، تم پرانی باتیں کر رہے ہو. جس کا چاند ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کا سورج ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی دھرتی ہے یہ باتیں اس کی ہیں، جس کی فضا ہے یہ باتیں اس کی ہیں. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو. وہ اپنی صفات میں کیسا ہے؟ الحی. اور کیسا ہے؟ القیوم. طاقت میں کیسا ہے؟ لا تأخذہ سنہ ولا نوم. بادشاہی میں کیسا ہے؟ لہ ما فی السماوات وما فی الارض. ہیبت و جلال میں کیسا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اپنے علم میں کیسا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اپنی شہنشاہی میں کیسا ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ. ہیبت جلال طاقت ولا یعودہ حفظہما. یعود کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تھکنا نہیں. آپ اپنی کیپیسٹی سے زیادہ بوجھ اٹھا لینا تو رہتے ہیں. چونکہ ہم تبلیغ میں بہت زندگی گزری ہے نا، تو سفر میں سامان اٹھانے والے بعض کسی بوڑھے کا بھی اٹھا لیا، کسی چھوٹے کا بھی اٹھا لیا. اب کئیوں کا سامان سر پہ تو اس کی آواز نکلتی، اس کو کہتے ہیں یعود. تو وہ کہہ رہا ہے 7 آسمان 7 زمینیں اور پھر پتہ نہیں کیا کو یخلق ما لا تعلمون. تمہیں کیا خبر؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ یہ تیرے زمین آسمان تیری نہ مانتے؟ ایتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین. یہ زمین آسمان اور کتنی وسعتیں ہیں اس خلا کی، بلیک ہولز کی، گلیکسیز کی کتنی وسعتیں ہیں. یا اللہ تو کیا کرتا؟ اللہ نے کہا ایک جانور چھوڑتا ایک لقمہ بنا کے کھا جاتا. وہ کیا بلا ہے، کیا بلا ہے. صرف گلیکسیز کو دیکھ کے پاگل ہو رہی ہے دنیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کدھر ہے؟ تو اللہ نے کہا فی مرج میں مروجی، میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. وہ کیا بلا ہوگی، وہ کیا چراگاہ ہوگی وہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا این ذالک المرج، وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کہ فی علم من علومی، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں تو تھوڑا سا دیا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا
یہ زمین اللہ کی مانتی ہے ہماری نہیں، آسمان اللہ کی مانتا ہے ہماری نہیں، ہوائیں اللہ کے تابع ہیں، چاند کی صرف چاند نہیں، سورج نہیں، ان کی ایک ایک کرن، ایک ایک شعاع میرے اللہ کے تابع ہے، بارش کا ایک ایک قطرہ میرے اللہ کے تابع ہے، ہوا کا ایک ایک جھونکا میرے اللہ کے تابع ہے، میرے ہاتھ کی حرکت، میری زبان کا بول، میرے جسم کا کھڑا ہونا بھی میرے اللہ کے تابع ہے، زمین کا غلے دینا میرے اللہ کے تابع ہے، بادلوں کا اٹھ کے آنا، الم تر ان اللہ یزجی صحابہ، یہ میرا اللہ لے کے آتا ہے، بارش کا برسانا، انا سببنا الماء صبا میرا اللہ کرتا ہے، زمین کا پھاڑنا، ثم شققنا الارض شقا میرا اللہ کرتا ہے، پھر زمین سے پھل پھول غلے نکالنا میرا اللہ کرتا ہے، فانبتنا فیہا حبا وعنبا وقضبا وزیتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاکہتا وابا میرا اللہ چیلنج کرتا ہے، انتم اشد خلقا ام السماء، تم زیادہ بڑی مخلوق ہو اور مضبوط ہو یا آسمان، یعنی کہنا اس میں پیغام اور ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان کو، اگر تیرے رب نے آسمان کو سنبھالا ہے تو دو چار شرابیوں کو نہیں سنبھال سکتا، دو چار بدکاروں کو، فحاشی والوں کو، اڈے چلانے والوں کو نہیں سنبھال سکتا، دو چار فرعونوں کو نہیں سنبھال سکتا ہے، دیکھتے نہیں ہو کتنے، افلا ينظرون الى السماء كيف رفعت افلا ينظرون الى الجمل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر۔ تو اس میں پیغام یہ ہے کہ تمہیں سنبھالنا مشکل ہے یا آسمان، تم زیادہ مضبوط ہو کہ آسمان، وہ تو ٹھیک ہے آسمان ہی ہے، تمہیں ٹھیک چلانا مشکل ہے یا آسمان کو ٹھیک چلانا مشکل ہے، بنایا، رفع سمکہا فسواہا چھت کو بلند کیا، موٹا کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا پھر اس میں سے دن اور رات کا نظام چلایا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا زمین کا فرش بچھایا، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا پانی اور چارہ نکالا، کہاں کس لیے، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تمہارے لیے، تمہارے جانوروں کے لیے، پھر ایک دن آئے گا اس طرح اللہ سنريهم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسهم حتی یتبین لهم انہ الحق ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ اکبر وبالحق انزلناه وبالحق نزل ذالکم اللہ ربکم الحق وهو الحق من ربهم کیا حق کی اللہ تعالیٰ نے الحق ما الحق وما ادراک ما الحق کیا طاقتور کلام ہے اور کیا کہنے والا طاقتور ہے، شراکت سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، زمان و مکان سے پاک، شکل و صورت سے پاک، ہر حاجت سے پاک، کھلاتا ہے، کھاتا نہیں، پلاتا ہے، پیتا نہیں، سلاتا ہے، سوتا نہیں، مارتا ہے، مرتا نہیں، دیتا ہے، لیتا نہیں، ہر شے سے پہلے، ہر شے کے بعد، ہر شے کے اوپر، ہر شے سے چھپا ہوا، کوئی شے اس کی ضرورت نہیں کسی شے کہ وہ محتاج نہیں، لا يحتاج الى شيء ولا يستعين بشيء وليس قبله شيء وليس بعده شيء وليس فوقه شيء وليس دونه شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج الى شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء وقدير على كل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير۔ یہ اللہ ہے، اللہ